قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکرہا زمل لذات الموت. یہ نسائی شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اکثروا، یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو. کس کو یاد کیا کرو؟ موت کو یاد کیا کرو، جو کہ لذت کو، خوشیوں کو مٹانے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کون ہے؟ موت. اس کو یاد کیا کرو. فرمایا اکثر موت کو یاد کیا کرو. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں مجھے لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ سب سے کامل یقین جو کسی بھی انسان کو ہے نا وہ ہے موت کا. کسی بات کا اس کو یقین ہو نہ ہو کامل کہ میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا، پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ملے گا نہیں ملے گا لیکن اس کو اس بات جو پیدا ہو گیا اس کو اس بات کا ضرور یقین ہے کہ موت تو مجھے آنی ہی آنی ہے، موت مجھے آنی آنی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پیدا ہو جانا بڑا آسان ہے لیکن مرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ہمیں سے ہر شخص موت کو بلا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے نفس ما قدمت لغد کہ تم آئندہ اپنے لیے کیا بھیج رہے ہو، مرنے کے بعد اپنے لیے کیا بھیج رہے ہو. جب ہم مرتے ہیں نا تو ہمارے پیچھے والے کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا کیا چھوڑا کیا چھوڑا، لیکن جیسی موت آتی ہے نا فرشتے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا اس نے. علامہ رومی جو ہے، مولانا رومی، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہا کہ ایک جزیرہ تھا، وہاں کے لوگوں کا ایک عجیب ہی قانون تھا. قانون یہ تھا کہ وہ جزیرے کے لوگ جو ہے نا سال کے پہلے دن باہر آتے، جزیرے سے باہر نکل آتے اپنے شہر کے گیٹ پہ آ جاتے اور وہاں آگے کھڑے ہو جاتے. جزیرے میں جو شخص پہلا بار داخل ہوتا، پہلا جو داخل ہوتا، صبح طلوع ہوتے ہوئے وہ باہر ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو پہلا شخص ان کو نظر آتا اس کو وہ ہار پہناتے، پیش کرتے اور اس کو پھر اپنے جزیرے کا بادشاہ بنا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنے جزیرے کا بادشاہ بنا، فل اس کا استقبال کر کے اس کو تخت پہ لے جا کے بٹھاتے. اور جب آخری دن آتا نا سال کا تو اس کو زنجیروں سے باندھ کے اور کھینچتے ہوئے اس کو لے جاتے اور اس جنگل پہ لے جا کے چھوڑ دیتے جہاں انسان کا وجود نہیں، جہاں جنگلی حیوانات اور چیر پھاڑ کرنے والے جاندار موجود، جہاں پانی نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں. ادھر چھوڑ کے آ جاتے اور وہ ادھر ہی چیختے چلاتے مر جاتا اور جنگلی جانور اس پہ حملہ کرتے اس کو کھا لیتے ہیں. یہ ان کا معمول تھا جزیرے کے ان لوگوں کا. پورے سال اس پہ بادشاہت کرتے، جب اس کو بادشاہ بنا دیتے تو بھول جاتا، تو بادشاہ بن گیا، اب تو پرائم منسٹر ہو گیا، اب تو جنرل سیکرٹری ہو گیا، اب تو جنرل مینیجر ہو گیا، اب وہ HR ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہو گیا. بھول جاتا بندہ، نشے میں آ جاتا ہے، ساری نشے اتر جاتی ہیں. جب ذرا سا بڑھاپے کا دھچکا لگتا ہے، ادھر جو ہے جسم گھلنا شروع ہوتا ہے، ادھر سہارا لینا شروع ہو جاتا ہے، تو اب پتہ چلتا ہے یار یہ تو میں کس نشے میں کے اندر تھا، یہ نشہ ٹوٹ گیا. اب وہ کئی سال ایسے ہوتا ہو. اس کے بعد جو ہے نا کئی سال کے بعد ایک نوجوان شخص ادھر آیا. جب اس جزیرے کے ادھر آیا، استقبال کیا، اس کو پھول پہنایا، کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہو. اس نے کہا اچھا. وہ تھوڑا سیاںا تھا، چلاک آدمی تھا وہ، اور اس کو پتہ تھا کہ یار دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے. اس نے کہا اچھا. وہ تخت میں بیٹھا، تخت میں بیٹھنے کے ساتھ اس نے اڑوس پڑوس سے پوچھا، بولا یار تم لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ سیاںا آدمی وہی ہوتا ہے نا جو راستے کی رنگینوں میں نہ پڑے، مری کوئی جائے اور ادھر ہی اپنی جیب خالی کر دے، پتہ چلے بعد میں روتا رہے یار میں اب کراچی کیسے جاؤں گا. لیکن چلاک آدمی ہوتا ہے، بولا تھوڑی مشکلات بابا، جانے کے لیے پیسے سنبھال کے رکھنا. وہ بیوقوف امی ابو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں نا بچوں کو، بیٹا کہیں جا رہے ہو پڑھنے کے لیے تو آنے کا کرایہ جو سنبھال کے رکھنا ہے، کچھ بھی کھانا لیکن سوچ سمجھ کے کھانا، سوچ سمجھ کے پیسے خرچ کرنا. شاپنگوں میں اتنے پیسے نہیں اڑا دینا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہیں واپس لوٹنا بھی ہے. تو وہ سیٹ میں بیٹھنے کے باوجود اس نے پہلے مشیروں سے پوچھا بھائی تمہارا طریقہ کیا ہے؟ کہا سر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم سال بھر آپ ہمارے بادشاہ ہیں لیکن آخر دن ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے. کہا کیا کر دیں گے؟ کہا فلاں جنگل ہے وہاں پہ
جنگلی جانور ہوتے ہیں، وہ آپ کو چیڑ پھاڑ کریں گے، مار دیں گے، آپ مر جائیں گے ایسے ہی۔ اس نے کہا بھائی بڑے سیانے ہو تم لوگ۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مجھے تم نے بادشاہ بنا لیا، میری ہر بات مانو گے؟ کہا آپ جو بولیں گے وہ مانیں گے، آپ کیونکہ ہمارے بادشاہ ہیں، 1 سال تک بادشاہ ہیں، بس سال کے آخری دن آپ کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھ گیا۔ اس نے سارے سپاہیوں کو کہا کہ بھائی جس جنگل میں تم جا کے پھینک کے آتے ہو نا، اس جنگل کو جاؤ صاف کرو، صاف و صفائی کرو، اس میں محل بناؤ، اس میں نہریں لگاؤ، نہریں لے کر آؤ، اس میں پانی کے معاملات حل کرو، جنگلی جانوروں کو مار کے بھگاؤ، سارا کام اس کو کیا۔ 1 سال تک وہ سیٹ میں بیٹھنے کے باوجود سیٹ کی لذتوں پہ نہیں رہا، بلکہ اپنے اگلے سال کی تیاری کرتا رہا۔ وہ کیا آگے کی تیاری کرتا رہا۔ ہمیں دنیا میں ملی اس لیے کہ تاکہ ہم قبر اپنی اچھی کر لیں۔ وہ سیٹ میں بیٹھنے کے باوجود پوری سال اس نے رعایا میاں کو چھوڑا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بولا بھائی تم میرے جنگل کو تو اچھا کرو، اس کو تم محل بناؤ۔ پوری مخلوق جو ہے نا اس کی ادھر ہی لگی رہی، پوری رعایا ادھر ہی لگی، آرمی چیف وارمی سارے ادھر ہی لگے رہے، پولیس والے سارے ادھر ہی لگے رہے۔ جب سال کا آخری دن آیا تو وہ آ گئے، وہ زنجیریں منجیریں لے کے کہ بھائی اس کو تو اب کھینچ کے لے کے جانا پڑے گا۔ بوڑھے لوگ سارے آ گئے، کہا کہ اس کو تو زبردستی لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ وہاں کے لیے تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں نا، پیسہ ہوتا ہے نا یار سارے پیسے لگا دے تو، لیکن زندگی مل جائے، ڈاکٹر صاحب میرا باپ بچ جائے، میری ماں بچ جائے، سارا کچھ لے لو، ڈاکٹر دے گا زندگی؟ زندگی تو رب دینے والا ہے۔ اگر یہی زندگی اللہ کے لیے ہوتی نا تو پھر اعلیٰ حضرت جیسا شیخ عبداللہ مودی سے دہلوی جیسا فرمان، آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں موت کیوں نہیں آتی، مروں اور قبر میں جاؤں حضور کی زیارت کر لوں، جس کا زندگی کا مقصد نظر ہی ہو جائے۔ تو خیر جب آخری دن اس کو آئے نا لینے کے لیے تو وہ خود کھڑا ہو گیا چلنے کے لیے تیار۔ اس نے کہا یہ زنجیریں منجیریں اور کھینچنے میچنے والے کام ادھر پیچھے رکھو، میں خود تم پیچھے رہنا، میں تم سے پہلے ادھر جا رہا ہوں گا۔ وہ خود ہی پہلے جنگل کی طرف چلے گئے، اندر گیا۔ جب اندر جا کے ان لوگوں نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی اس جنگل کو تو اس نے تو جنت بنا لیا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہاں یہ سال بھر رہنے کے باوجود اس نے یہاں کے مزے نہیں لوٹے بلکہ اپنے آگے والی زندگی کا خیال کیا، اس لیے وہ جنگل اس کے لیے جنت بن گیا۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ یہ نہیں کہ تم بس ادھر ہی کہ تم نے سوچا کہ دنیا میں رہنا سارے معاملات ادھر ہی کے رہنے، نہیں میرے بھائی، یہ دنیا ختم ہونے آنے والی ہے۔ دنیا تو ختم ہوگی لیکن سب سے پہلے ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی ہم دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کی طرف متوجہ کے دیکھے، دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ حضور فرماتے استفتی فی قلبک، جب تو ایسی بات ہو تو اپنے دل سے سوال کر، تیرا دل تجھے جواب دے رہا ہوگا۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں گے یار میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے حدیث کورس میں، اللہ ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، دین سیکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔